محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے، رب نے ہے اونچا کیا، رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا عالم۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ہمارے سلسلے کا نام ہے ہمارے نبی آخری نبی، آخری نبی، ہمارے نبی آخری نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پروگرام کا نام بھی اتنا پیارا ہے۔ کیا نام ہے؟ کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی، آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پیارے بچوں، آئیے ابتداً اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ بچوں، درود پاک کی بے شمار فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ دنیا میں جو فائدے ملتے ہیں وہ بھی ہیں، آخرت میں جو فائدے ملتے ہیں وہ بھی ہیں، نیکیاں ملتی ہیں وہ بھی ہیں، بگڑے کام بنتے ہیں وہ بھی ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آئیے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ بروز قیامت جب افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہوگا، ہے نا، نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، اور ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے حوالے سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے، تب پیارے بچوں ہم چاہیں گے نا کہ ہمیں راحت ملے، کیا ملے؟ سکون ملے، ہے نا، چین مل جائے۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے 50 بار دن میں درود پاک پڑھے ہوں گے تو وہ کن سے مصافحہ کرے گا؟ ہمارے آخری نبی، ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرے گا؟ وہ ہینڈ شیک کرے گا، مصافحہ کرے گا۔ اب جو مصافحہ کر لے گا پیارے بچوں، وہ آگ سے بھی دور ہو جائے گا۔ کس سے دور ہو جائے گا؟ آگ سے۔ اس کو تو مزہ ہی آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ مزے آ جائیں گے اس کے۔ تو کیسے مزے آ جائیں گے اور کیوں مزے آئیں گے؟ چلے آپ میں سے کوئی بتائیں، مائک میں بتانا ہے لیکن۔ جی چلے بتائیں، بیٹھ کے بتائیں، بیٹھ کے۔ کیونکہ ہمارے نبی پر آگ حرام ہے۔ اب جہاں ہمارے آقا ہوں گے تو وہاں پر بچوں آقا کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں آقا ہوں گے وہاں چین سکون ہوگا، ساری گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی۔ جب ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو وہ سب سے بے پناہ ہو جاتا ہے بچوں۔ اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات سمجھاؤں تو وہ یوں سمجھاؤں کہ آپ کو باہر گلی میں کوئی پریشان کر رہا ہے نا، بعض وقت ہوتا ہے بچوں کو پریشان کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مارنے جا ہی رہا ہے، بس اتنی دیر میں بچے کے والد صاحب آ گئے یا امی آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ رک جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پٹنے والا ہوتا ہے، جو پریشان ہونے والا ہوتا ہے، جس کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے بچوں؟ کیا ہو جاتا ہے کہ اب تو میرے والد صاحب آ گئے، ہے نا، میری والدہ آ گئیں، تو اس کو فخر ہونے لگ جاتا ہے اور وہ طاقت فیل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مجھے کوئی اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی اسی طرح فیل کریں گے جب آقا کی بارگاہ میں جائیں گے اور آقا نے قبول فرما لیا تو پیارے بچوں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, सिलसिला फिर एक बार लेकर हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, हयात तय्यबा थी, ये बहुत निराली थी और बहुत उम्दा थी। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उनको हम तसलसल से यहाँ पर बयान करते हैं और उनको हम यहाँ पे समझते हैं, उनसे जो बातें सीखने को मिलती हैं उनको हम जहन नशीन करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन नहायत बरकतों और अज़मतों से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें बहुत सारे लम्हात को गुजारने, वहाँ पर डील करने के हवाले से वाज़े बयान करती है, हमें सिखाती है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे सफ़र की कहानी सुनाएंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ कम उम्री में किया था। ये सफ़र न सिर्फ अहम था बल्कि इसमें कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ बातें भी थी जो आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। प्यारे बच्चों, जब हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हुई, कितनी हुई? 12 साल। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस की हुई तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र फरमाया, सफ़र का इरादा फरमाया। तो अबू तालिब ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन हैं? चचा हैं, चचा हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने तिजारत के हवाले से एक सफ़र तय करने के हवाले से नियत की कि सफ़र तय किया जाए और वो सफ़र था मुल्क शाम का सफ़र। कौन सा सफ़र था? मुल्क शाम। और उस दौरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा मतलब जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, कहाँ रहते थे? अपने चचा के पास रहते थे, अबू तालिब के पास रहते थे। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या वाक़या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, वो बातें इंशाअल्लाहुल करीम हम सुनेंगे। प्यारे बच्चों, अबू तालिब को चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार था तो उन्होंने क्या किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके चले दिए। कहाँ लेके चले? अपने साथ लेके चल दिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कब्ल यानी पहले 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। कितनी मरतबा? 3 बार। और कब? ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से कब्ल, उसको कब्ल भी कहेंगे और पहले भी कहेंगे। तो कितने सफ़र किए तिजारती? जो सफ़र किए थे वो कितने किए थे? 3 सफ़र फरमाए थे। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र था जिसके हवाले से हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस सफ़र के दौरान बुसरा में राहिब के पास आपका क़याम हुआ, उसके पास आपका क़याम हुआ यानी ठहरना हुआ। अब वहाँ क्या होता है वो मैं आपको बात बताता हूँ। साथ में कौन है? अबू तालिब और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने तौरात और इंजील में प्यारे बच्चों एक बयान पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसने? तौरात और इंजील बयान पढ़ा था, कुछ बातें पढ़ी थी जिसमें आखिरुज़्ज़मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों के हवाले से बयान किया गया था कि जो आखिरी नबी होगा उसके अंदर ये निशानियां होंगी। क्या क्या निशानियां होंगी? जैसा कि मिसाल के तौर पे उसने कुछ निशानियां पढ़ी होंगी, है ना। तो उसने तौरात में और इंजील के अंदर वो निशानियां पढ़ी थी। अब प्यारे बच्चों, उसने देखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो पहचान गया कि ये तो आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया और आपके काफ़िले के साथ प्यारे बच्चों वो मोहब्बत का इजहार करने लगा और काफ़िले वालों की उसने दावत की और अबू तालिब से कहा कि ये सारे जहां के सरदार और रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस राहिब ने जिसके यहाँ पर ठहरे थे तो उसने क्या कहा, जिसने इंजील के अंदर और तौरात के अंदर पढ़ा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानियाँ हैं,
ٹھیک ہے, تو اس نے پہچان لیا. تو وہ کہتا ہے ابو طالب کو کہ یہ سردار ہیں اور رحمت للعالمین ہیں, اور یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شجر اور حجر, پیارے بچوں شجر یعنی پیڑ پودے, شجر اور حجر یعنی پتھر وغیرہ, پہاڑ جن کو اگر ہم یوں سمجھ لیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے. ابر یعنی بادل سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, بادل کیا کرتا ہے ان پر؟ سایہ کرتا ہے, سایہ یعنی اوپر آ کر سایہ کرتا ہے. اور پیڑ پودے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. کیا بات ہے پیارے بچوں. اب اور میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے, یعنی جو ہمارے شانے ہیں اس طرح, تو کیا کہتا ہے وہ راہب کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اور پیارے بچوں اس نے یہ بات بتائی تو جو ابو طالب تھے وہ سن رہے تھے کہ بھئی یہ کیا باتیں بتا رہا ہے, نہیں ہے نا, مطلب اس طرح ایک دم سے اچانک بتا دینا اس کا. حالانکہ ابو طالب نے یہ باتیں کئی ساری چیزیں خود دیکھی تھی کہ جو جدا گانا تھیں, جو الگ تھیں. اب پیارے بچوں اس راہب نے کیا کہا, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا سارا سامان یہیں پر فروخت کر دیں, کیونکہ یہ کس نیت سے نکلے تھے؟ تجارت کرنے, بزنس کرنے نکلے تھے. تو اس راہب نے کہا آپ اپنا سارا سامان یہیں فروخت کر دیں, یہیں بیچ دیں اور ان کو یہاں سے واپس لے جائیں. پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کیوں کہا تھا اس نے واپس لے جانے کے لیے؟ کسی کو پتا ہو؟ نہیں پتا آپ میں سے کسی کو؟ اس نے کہا کہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آگے نہ لے کر جائیں, ان کو یہاں سے واپس لے جائیں آپ. اور کیوں لے جائیں؟ اس نے بتایا کہ یہ آخری نبی ہے. کئی لوگوں نے تورات اور انجیل میں ان کی نشانیوں کو پڑھا ہے, اور کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے بغض رکھتے ہیں, اور کئی لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ہے نا, ہوتا ہے نا پیارے بچوں, کوئی عمدہ ہوتا ہے تو بغض رکھنے والے رکھتے ہیں. تو اس طرح ہمارے نبی کے کچھ دشمن بھی تھے, غلط نیت رکھنے والے تھے. تو اس راہب نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے کے چلے جائیں. وہاں آگے لے کر گئے تو ان کے کچھ دشمن ہیں جو ان کو شہید کر دیں گے. اب جو ابو طالب تھے وہ خیال رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے کیا کیا پیارے بچوں, وہ سارا سامان انہوں نے وہیں بیچ دیا, وہیں فروخت کر دیا, اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئے. اس دوران جب واپس لے جا رہے تھے تو جس راہب نے یہ باتیں بتائی تھیں, یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو واپس لے جائیں, اس نے کچھ توشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش, یعنی آپ کی خدمت میں حاضری دی, اس نے حاضری دلائی سامان کی کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ کچھ قبول فرما لیں تحفہ میری جانب سے, اور راستے میں آپ اس کو تناول فرما لیجئے گا. اس نے کچھ تحفتاً کچھ نہ کچھ دیا تھا. پیارے بچوں وہ جو تھا نا, وہ بندہ بہت محبت کرنے لگا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے, یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف دیگر مذہب کے اہل علم نے بھی کیا ہے. جو دیگر مذہب ہے نا پیارے بچوں, مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذہب ہیں, ان کے جو اہل علم ہوتے تھے, علم والے لوگ ہوتے تھے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پیارے بچوں کیا کرتے تھے؟ قدر کرتے تھے, عظمت کا اعتراف کیا کرتے تھے, اور شان کو پہچان, مطلب شان کو جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کی شان ہے, تو وہ بھی جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے نا ادباً بیٹھا کرتے تھے اور ادب کیا کرتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اونچی شان والے. کون ہیں؟ اونچی شان والے. تو یہ تھا پہلا سفر. کون سا سفر تھا یہ؟ پہلا سفر تجارتی سفر تھا. کون سا تھا؟ تجارتی سفر بتا رہے ہیں. ہاں تجارتی سفر. اب یہ بتائیں کہ آپ میں سے تجارتی سفر کون بتائے گا؟ جی آپ میں سے بتائیں کوئی تجارتی سفر کس کو کہتے ہیں؟ جی تجارتی سفر اس سفر کو کہتے ہیں. مائک میں بتائیں جناب, مائک میں اسکرین پر دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایف جی این چینل کے ویورز سن رہے ہیں, آپ ان کو تو بتائیں. تجارتی سفر وہ سفر ہوتا ہے جس کے اندر اپنا کچھ مال سامان لے کے جا کے ہم دوسری جگہ بیچتے, سفر یعنی کرتے ہیں. ہاں یوں سمجھ لیں پیارے بچوں, جو بزنس کے لیے ہم سفر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجارتی سفر. تجارتی سفر کہتے ہیں.
تو یہ پہلا سفر تھا اور کس جانب تھا یہ؟ تجارت کے جانب. تجارت کی جانب تو تھا، تجارت کرنے جا رہے تھے، لیکن کون سی جگہ کا سفر تھا؟ ملک شام. جی بتائیں، اور کوئی بتائیں. ملک شام تھا واقعی میں؟ جی آپ بتائیں، آپ مائک دیں ان کو. جی نام بتائیں. عبد القادر. عبد القادر بھائی وہ کون سی جگہ تھی جہاں کا سفر تھا؟ ملک شام. ملک شام. ملک شام آپ گئے کبھی؟ نہیں کہاں پر ہے، کچھ معلوم ہے؟ نہیں. یہ بھی معلوم نہیں ہے. اچھا، ملک شام یہ مدینے سے دور ہے. سعودی عرب جو ایریا ہے اس سے اوپر کی جانب کچھ ممالک اب تو وہ تقسیم ہو چکے ہیں. وہ ممالک جو سیریا کے کہلاتے تھے پیارے بچوں، یہ ملک شام ادھر ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی سفر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 3 جو سفر ہوئے نا، 2 ملک شام کے ہوئے ہیں اور ایک سفر کہاں کا ہوا ہے؟ یمن کا ہوا ہے. کہاں کا ہوا ہے؟ یمن کا. یہ سعودی سے نیچے ہے، عمان جس میں آتا ہے. اب آپ کو یاد رہے گا؟ جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، کہانی تو بڑی پیاری تھی، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اس میں اور سمجھنے کو بھی ملا. اور کچھ یاد رہا آپ کو؟ یہ واقعہ پورا اگر کسی کو سنانا پڑے تو آپ سنا دیں گے؟ انشاءاللہ. کون سنا دیں گے بتائیں؟ اور کون سنائیں گے؟ بس ایک ہی سنا پائیں گے. بھائی دیکھیں اتنا پیارا واقعہ ہے. پہلا سفر تجارتی سفر، اور کتنی سال کی عمر میں ہوا تھا چلے یہ بتا دیں. 12. ارے واہ یار، آپ کو تو ماشاءاللہ الکریم یاد ہے. FGN چینل کے ناظرین آپ بھی یاد رکھیں کہ جو پہلا تجارتی سفر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ 12 سال کی عمر میں ہوا اور وہ ملک شام کی طرف ہوا تھا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہمارا ہو گیا مکمل. آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. کیا نام ہے؟ تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا. جی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ معلوم ہے آپ کو؟ جی نہیں. معلوم نہیں ہے آپ کو؟ چلیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بتائیں جی، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں واضح بات بیان کر دی گئی. تذکرہ کچھ خاص لوگوں کا، کچھ خاص نبی انبیاء کرام علیہ السلام کے یوں سمجھ لیں کہ کچھ خاص لوگوں کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت خاص اور عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے. اور وہ کون ہیں؟ آئیے سنتے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیا. سبحان اللہ. ان پر ایمان لائی اور اپنے تمام دولت و وسائل دین اسلام کے لیے قربان کر دیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. پیارے بچوں، ام المؤمنین ہیں، یعنی مومنوں کی کیا ہیں؟ ماں ہیں. تمام مومنوں کی کیا ہیں پیارے بچوں؟ ماں ہیں. ہماری کیا ہیں؟ ماں ہیں. پیارے بچوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون تھی جنہوں نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو سب سے پہلے قبول کیا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں. ان کا ایمان، قربانی اور محبت ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے. کن کا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک بار سب نام لے کر بتائیں. حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. چلیں ایسا کریں، ایک بار ایک لے کر دکھائیں، سب لے کر دکھائیں. جی، تاکہ بھئی ہمیں یاد بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر کچھ کمی بیشی ہو تو اس کو دور کر دینی چاہیے. آپ بتائیں جی. آپ مائک لے لیں، مائک. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خدیجۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ. چلیں یوں کہہ لیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے جی. حضرت خدیجہ الکبریٰ. خدیجۃ الکبریٰ. جی آپ بتائیں.
रदी अल्लाह ताला अन्हा भी कह लेंगे बाद में हजरत ना। खदीजा रजी अल्लाह ताला। चलें, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। हज़रत खदीजा ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। अगर मुश्किल हो रहा है तो कम से कम हमको इतना तो याद होना चाहिए, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम उनकी ज़िंदगी की कुछ यानी बातें हम समझेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में आने वाली खुश नसीब खातून उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। वालिदा का नाम फ़ातिमा है। इनकी वालिदा का नाम क्या है? फ़ातिमा है। और प्यारे बच्चों, ये उम्मुल मोमिनीन हैं। हम तमाम मुसलमानों की, मोमिनों की क्या हैं? माँ हैं। जी, हमारे नबी के जो सबसे पहले निकाह में आई थी वो कौन थी? हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले निकाह में आने वाली कौन थी, तो आप क्या कहेंगे? सैयदना खदीजतुल कुबरा। जी, हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा। आपकी कुन्नियत उम्मुल कासिम, उम्मे हिंद और अलकाब कुबरा, ताहिरा और सैयदतुल कुरैश है। आपकी विलादत आमुल फील से 15 साल पहले मक्का मुकर्रमा में हुई। ये सवाल आपको याद रखना है। कौन सा सवाल? अगर आपसे कोई कहता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा की विलादत कब हुई, तो आप क्या कहेंगे? आपकी विलादत आमुल फील से 15 साल पहले मक्का मुकर्रमा में हुई। कहाँ हुई? मक्का मुकर्रमा में। और किससे पहले? आमुल फील। आपने सूरह फील सुनी है ना, है ना? और वो हाथी वाला वाकया जो हुआ था, छोटी छोटी चिड़ियों ने वो कंकर छोड़े थे, तो प्यारे बच्चों उस वाकये से 15 साल पहले, उस वाकये से 15 साल पहले आपकी विलादत हुई थी। और कहाँ हुई थी वो विलादत? मक्का मुकर्रमा में हुई थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हमने जिनका जिक्र किया उनका नाम क्या था? हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे बच्चों, आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक्टिविटी। क्या नाम है? एक्टिविटी। जी, एक्टिविटी में क्या होना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे हमारे नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो एक्टिविटी में होना यह है प्यारे बच्चों, यहाँ आपको खूबसूरत खूबसूरत कुछ ना तख्तियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, माइक में क्या बोल रहे हैं आप? कुछ FGN चैनल के नाज़रीन से बात करना चाहते हैं? अच्छा चलें। तो यहाँ पर कुछ तख्तियाँ नज़र आ रही हैं। इन तख्तियों पे कुछ बातें लिखी हैं। मैं खड़े होकर आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी? ठीक है जी, यहाँ पर कुछ तख्तियाँ हैं और इनका रंग जो है ना वो रंग बिरंगी है। क्या रंग है इनका? रंग बिरंगी। रंग क्या है इनका? रंग बिरंगी। एक रंग नहीं है, बहुत सारे रंग हैं इनके। ठीक है बच्चों, अब देखें इस पे क्या लिखा है? कब्ल 3 बार। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी अगर मैं तख्ती उठाऊं तो यहाँ पे लिखा है लफील से 15 साल पहले। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ उठाऊं ये तख्ती तो यहाँ लिखा है अन्हा की विलादत आमू, आमू लिखा है यहाँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे क्योंकि 2 तख्तियाँ सेम उठ गई हैं। क्या करना है आपको? एक जुमला बनाना है। पहली तख्ती आपको यहाँ रखनी है। मिसाल के तौर पे कोई तख्ती आप लगा रहे हैं, ठीक है जी, गिरे ना, बस इसका ख्याल रखें, ऐसा लग रहा है, अल्लाह खैर फरमाए। ठीक है जी, आगे रखना है, आगे रखना है, आगे रखना है। और अगर यहाँ मुकम्मल नहीं होता तो नीचे रख देना एक। ठीक है, आपको एक मुकम्मल लाइन बनानी है, लाइन बनानी है। ठीक है, उर्दू सबको आती है? आपको कौन आना चाहेंगे सबसे पहले ये बताएं जी? कौन आएंगे? सब एक दूसरे को कह रहे हैं आप जाएं आप जाएं। हाँ, नए बच्चों का ऐसे ही होता है। पुराने वाले होते हैं ना वो सबसे आगे आ जाते हैं, भाई हट जाओ मैं जाऊँगा। तो आप में से कोई ऐसे हो? कौन आएंगे? कोई नहीं आएंगे? भाई कोई तो आए, एक्टिविटी करनी है, आ जाए आ जाए। उर्दू नहीं आती? अभी तो शुरू में कह रहे थे उर्दू आती है। चलें, जिसको उर्दू आती है वो करेंगे फिर। ठीक है, या फिर मैं हेल्प कर दूंगा उनकी। ठीक है ना कुछ जी, आप उधर आ जाएं एक बार। ठीक है, अब यहाँ से देखें क्या क्या लिखा है। तख्तियाँ उठाएं, एक जुमला आपको बनाना है जी।
چلیں ادھر آ کے دیکھ لیں تھوڑا آسانی سے, ٹھیک ہے. خدیجۃ الکبریٰ اصل میں پھر کیمرے پر کیسے دکھے گا, آپ تھوڑا ادھر آئیں پھر کیسے آئیں گے, یہاں گھوم جائے ایسے, ایسے گھوم جائے. جی جی اب دیکھیں کیا لکھا ہے, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ابھی کیا کرنا ہے اس کا, سینٹینس بنانا. سینٹنس بنائیں پورا, ابھی تو یہ ہاف ہے, بالکل آدھا ہے. کیسے بنائیں گے جی, ایک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, آنے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ, یوں ہو سکتا ہے جی. تو لگائیں لگائیں لگائیں, یہاں لگانا چاہیے. میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں, پہلی بار ہے بیچارے, ٹھیک ہے, اس کو یہاں لگا دیں. اگر ایکٹیویٹی مجھ سے کرائیں گے تو پھر کیسے چلے گا جی. پیارے بچوں ایکٹیویٹی آپ کو ہی کرنی ہے, یہ آپ کا ہی حصہ ہے, ٹھیک ہے جی. وضو کرنا ایک نیکی لکھا ہے یہاں پر تو, جی. اور کیا ہو سکتا ہے, اور میں تھوڑی ہیلپ کروں آپ کی جی. سب سے پہلی جی سب سے پہلے ہمارے جی کچھ ہے نکاح کا, اور تھوڑا ڈھونڈیں کچھ اس میں اگر مل جاتا ہے تو آپ کو. حضرت سیدنا خدیجہ. جی ایک چیز مجھے مل رہی ہے نکاح کے حوالے سے, دیکھیں رکھیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سب سے پہلے اس کو لگانا چاہیے, اس پہ لکھا بھی ہے سب سے پہلے, تو اس کو لگا دیتے ہیں ادھر, ٹھیک ہے جی. لیکن بس یہ گرے نا, میں ادھر جاتا ہوں پھر ایسا کرتا ہوں. چلیں جی جی دیکھتے ہیں, یوں بھائی رک جاؤ بھائی, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سب سے پہلے ہمارے نبی. اچھا یہ لگائیں, چلیں بھائی یہ لگا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی, رضی اللہ لکھا ہے یہاں پہ, لکھا ہے خدیجۃ الکبریٰ, رضی لکھا ہے, اللہ تعالی عنہا آپ کو ڈھونڈنا ہے. اب مجھے تو دکھ گیا ہے جی, ایک شاید ان کو دکھ گیا, خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. اب بھی اب ہاف ہے, باقی ابھی بھی کچھ نہیں ملا ان کو. دیکھیں یہی تو ایکٹیویٹی ہے. مجھے دکھ تو گیا ہے, شاید وہ گرین کچھ مطلب تختی میں ہے ایسا. ہنٹ دینا پڑ رہا ہے بھائی ان کو, پورا ہنٹ دینا پڑ رہا ہے. اب دیکھو پھر جملہ کیا ہو جاتا ہے, جملہ یہ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ کبریٰ, کچھ پھر یہ الگ ہو گیا, تو یہ تختی ہٹے گی شاید جی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جی, اس کو یہیں رکھ دیں یا وہیں رکھیں گے, چلے پھر وہاں رکھیں گے تو تھوڑا پیچھے ہو جائیں, پھر کیمرے پہ بھی دکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اب ان کا جواب کیا ہو گیا ہے, کیا کہتے ہیں, کون کون کہتے ہیں درست ہے؟ اچھا اب یہ بتائیں کون کہتے ہیں غلط ہے؟ غلط نہیں ہے, دیکھ لیں آپ, سوچ لیں کیا کہتے ہیں, صحیح ہے بالکل. چلیں بھائی ان کا جواب بالکل درست ہے. بالکل درست ہے, ماشاءاللہ کیا بات. لیکن میں نے ہیلپ کی ہے اس میں, ہے نا, آدھی ہیلپ میری لگی ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. اب کون آئیں گے ایسی ایک سینٹنس بنانے کے لیے؟ چلے آ جائیں بھائی, اب تھوڑا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کو ہم تھوڑا الگ کر دیتے ہیں, صحیح ہے جی. چلیں بھائی اس جملے کو الگ کر دیتے ہیں. اب آپ نے ڈھونڈنا ہے, ایک جملہ بنانا ہے. اردو نہیں آتی تو پھر کیسے کریں گے؟ آپ آ جائیں جی, کیونکہ دیکھیں اردو آنا تو ضروری ہے نا اس کے لیے جی. آپ کو آتی ہے؟ کیا لکھا ہے بتائیں. ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ مائک مائک چلے بھائی مائک دے دیں. ماشاءاللہ کیا لکھا ہے یہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے بھائی, آتی ہے آپ کو تو. چلیں بھائی لگائیں پھر اس کو, اسٹارٹنگ کر دیں, میں لگا دوں. چلیں لگانے کی ذمہ داری مجھے دے دیں, آپ کا مجھے دے دیں, ٹھیک ہے جی. چلیں بھائی لگانے کی ذمہ داری مجھے دے دی ہے انہوں نے. اب دیکھیں تھوڑا ادھر آ جائیں تاکہ اسکرین پہ آپ کا فیس تو دکھے, آپ کیا کر رہے ہیں جی. کیا ہے آپ نے لگایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آگے کیا آ سکتا ہے, آپ بھی سوچیں تھوڑا, ٹھیک ہے, کیا آ سکتا ہے سوچیں آپ. لیکن
یہاں دیکھ کر کیسے سوچ پائیں گے؟ جی کیا ہو سکتا ہے؟ چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. یہ اتار کر یہاں رکھیں, اس کو یہاں لگا دیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کچھ آگے جوڑیں اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو آیا ہوگا آگے, نے کے آگے ہو سکتا ہے فرمایا بھی آ جائے, شاید ان کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ تو لگائیں جناب, کچھ تو لگائیں. ہاتھ میں ہے کچھ آپ کے, وہ شاید لگ سکتا ہے. میں تھوڑی ان کی بھی ہیلپ کر دیتا ہوں. جی اس کو دیکھیں ایک بار لگا کر کیا بنتا ہے. میں لگا کر دیکھوں؟ چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. پیارے بچوں کوئی اردو پڑھتا ہے تو بتائیں وہاں سے کیا بنا. مائک میں آپ مائک پیچھے دے دیں, آپ کے مائک لگا ہوا ہے. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کھانے سے پہلے. آدھا پڑھ رہے ہیں آپ بھی جناب. جی کھانے سے پہلے کچھ تو ہے, کھانے کی بات ہو رہی ہے تو کچھ وضو کی بھی شاید بات ہو جائے گی. بھائی اتنا اشارہ دے رہا ہوں میں آپ کو, سمجھ رہے؟ چلیں بھائی, یہ اور کوئی آئیں گے آپ میں سے کرنے والے؟ اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ تھوڑا بہت تو کیسے چلے گا, اردو پڑھ لیتے ہیں آپ پوری. کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ مائک میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے. آ جائیں جناب, آ جائیں. کیا بات ہے, آ جائیں جلدی آ جائیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی لگاؤں اس کو؟ چلیں بھائی ایک ادھر لگا دیتا ہوں, چلو تھوڑی ہیلپ آپ کی بھی. اب کچھ تو ہے ایسا جو بیچ میں لگے گا. جی شاید وہ اورینج کلر کا ہو, کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ تختی اورینج کلر کی ہو شاید جو لگنے والی ہو. ابھی بھی نہیں پہنچ رہے تو. اورینج کلر دکھ رہا ہے, کیا لکھا ہے بتائیں؟ وضو کرنا ایک نیکی ہے. ہے کہاں لکھا ہے اس میں؟ وضو کرنا ایک نیکی ہے. کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ ہاں نیکی لکھا ہے. ٹھیک ہے تو لگائیں اس کو, پھر یہاں لگاتے ہیں جناب آرام سے. ہاں جی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب پڑھ کے سنائیں آپ, ادھر دیکھ کے, تھوڑا ادھر دیکھ کے. جی پڑھیں, ہاں پورا پڑھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی, اور کھانے کے بعد. اب کچھ اور نیکیوں کی بات ہونے والی ہے جناب. اب ڈھونڈیں آپ, کچھ اور نیکیوں کی بات ہونے والی ہے. ارے ابھی شاید انہوں نے ایک طرف ہاتھ تو لگایا, اس کو واپس رکھ دیا, وہی تھا. اب وہ کیا تھا, اب ڈھونڈنا ہے بھیا, آپ کو ڈھونڈنا ہے. دیکھیں 15 سال لکھا ہے یہاں تو. نیکیوں کی بات ہونے والی ہے. اب اردو آتی ہے آپ کو تو دیکھیں شاید اس لائن میں ہو سکتا ہے. تھوڑا آپ ادھر آ جائیں, تھوڑا ادھر آ جائیں. دیکھیں اسی لائن میں, اب دیکھو کتنا آسان کر دیا میں نے ان کے لیے, اسی لائن میں. اب آپ پڑھیں تو صحیح, آپ بس کلر دیکھ رہے ہیں, کیا لکھا ہے پڑھیں. ہاں پڑھیں. کرنا دو نیکی ہے. تو ہونا چاہیے شاید, یہ کیا کہتے ہیں, میں لگا کے دیکھوں. لیجئے جی, اب پڑھیں آپ, مائک لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی, اور کھانے کے بعد کرنا دو نیکی ہے. 2 نیکی ہے یا 2 نیکیاں ہیں؟ کیا 2 کہتے ہیں؟ نیکیاں ہیں. 2 نیکیاں ہیں. اب آپ کا جملہ مکمل لگ رہا ہے, کیا کہتے ہیں؟ جی. کون کہتا ہے غلط ہے؟ کوئی ہے غلط کہنے والا؟ صحیح ہے, ان کا جواب درست ہے. جی چلے بھائی, ان کا جواب بالکل درست ہے. بالکل درست ہے, لیکن اس میں بھی میری آدھی ہیلپ لگی ہے جی. کیا بات ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے کر دکھایا, بہت بڑی بات ہے. ہاں ماشاءاللہ. اب کوئی آئیں گے, اردو کس کس کو آتی ہے اور؟ جی لیکن پہنچ نہیں رہے, لیکن مزہ بہت آتا ہے اس میں, ایکٹیویٹی میں, ہے نا. جملہ بناؤ, اگر آپ کو ٹائم دیا جائے اس کے لیے تو کیسا لگے گا. اب کوئی اور آ جائے, اردو لیکن نہیں آتی آپ کو, پھر کیسے کریں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا بہت آتی ہے. کیا آتی ہے بتائیں جی, کیا کریں گے آپ؟ جی چلیں, ابھی جس چیز کی بات ہوئی تھی اس کا میں تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں. چلیں جی, اشارہ دے دیا میں نے. ایک اشارہ اور دے دیتا ہوں جی. چلیں جی, لیجئے اب بنائیے. ٹھیک ہے, اب یہاں بات ہو رہی ہے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ, آپ کو لگانا ہے آگے.
یہ نہیں ہے جی, شاید وہ پیلے کلر کی تختی ہے. پیلا تو نہیں لگ رہا, الگ کلر لگ رہا ہے کچھ ٹائپ. چلیں جی, بس آپ کو اسی طرح اندازہ لگانا ہے. چلیں کوئی بات نہیں جی, ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا, حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جی, آگے کی بات ہونے والی ہے شاید. تعالی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تعالی جی, ہے اس میں نہیں ہے انہا کی جی, یہاں پر ایک ہے. دیکھتے ہیں بھئی کیا بنتا ہے. ابھی تھوڑا آپ ادھر آ جائیں, چینل پہ بھی تو دکھیں آپ ہیں. جی لگا دیا. اب کیا ہو گیا, انہا کی ولادت عامل. اب دیکھیں یہ تو بات میں نے یاد کرائی تھی آپ کو, اب یہ آپ کو لگانا چاہیے. جی کیا فرما رہے ہیں, آپ آئیں گے, آ جائیں آپ آ جائیں. جی انہوں نے دیکھیں اندازے لگا رہے تھے بس, ٹھیک ہے, کوشش کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, کوشش کرنی چاہیے. آپ کو اردو آتی ہے تھوڑی بہت؟ نہیں آتی, پھر آپ کیسے کریں گے, آپ ڈبل آئیں گے. آپ آ جائیں, چلیں. ہاں تھوڑی آتی ہے, چلا آ جائیں. ہاں آپ نے کچھ بولا تو ہے, چلیں بھائی ایک بار لگا کر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لگوایا ہے. انہا کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے. کیا بات ہے, آپ نے تو صحیح لگا دیا. اب دیکھتے ہیں ایک اور کون لگائیں گے کچھ. اب کچھ لگنا باقی بھی بچا ہے, مکمل ہو گیا جملہ, کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو الگ ہی ہو گیا. دیکھیں نہیں پڑھنے کی اور نہیں آنے کی پھر یہ ایک وہ الگ بات ہو جائے گی. چلیں اس کو رکھ دیں, ٹھیک ہے. اب یہ پہلے سے مکمل ہو گیا ہے, اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی. اب یہ جواب کیا ہو چکا ہے؟ بالکل درست. جی مکمل ہو چکا ہے, درست ہو گیا ہے. آپ لوگوں کا جواب درست مانوں, اپنا جواب درست مانوں؟ آپ کا جواب. چلیں بھائی, جس کا بھی جواب ہے جواب درست ہے. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایکٹیویٹی بھی ہو چکی ہے اور وقت بھی پیارے بچوں اب یہ بڑھ رہا ہے آگے کی جانب اور اختتام کا اشارہ ہم کو دے رہا ہے. پیارے بچوں سلسلہ بہت ہی پیارا ہے جس میں ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتوں کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. میں FGN چینل کے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی آخری نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم یہاں پر جو باتیں بیان کرتے ہیں آپ ان کو یاد کیا کریں, یاد رکھا کریں. جیسا کہ بچوں کو ابھی کچھ باتیں ایسی نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے, آپ کو یاد رکھنا ہے. یاد رکھنا ہے. کئی باتیں نہیں یاد ہوئی ہیں نا, ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اچھا کون بتائے گا کیا باتیں یاد ہوئی ہیں؟ جی آپ بتائیں. ایک ایک کر کے سب سے کچھ نہ کچھ پوچھتے ہیں کیا یاد ہوا, کیونکہ بھائی دیکھیں ہمیں یاد بھی تو کرنا ہے نا, سننے کے بعد سب گول تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں پہلی سب سے پہلے آئیں. ٹھیک ہے چلیں بھائی, اچھا مطلب آپ نے ماشاءاللہ بتانے کی کوشش کی. چلیں جی, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی آپ بیان کریں. اچھا آپ بتائیں, سب سے پہلے آپ سوچ لیں تھوڑا, آپ بتائیں. ان کو مائک دے دیں بھائی جان, یاد کر رہے ہیں کچھ؟ جی کچھ بھی ایک کوئی بات آپ نے جو سیکھی ہو, کوئی ایک بات. ملک شام میں سفر ہوا. دیکھیں تھوڑی یار میں بھی ہیلپ کر دے رہا ہوں, کچھ نئے بچے ہیں نا, ٹھیک ہے. 12 سال کی عمر میں سفر ہوا, یہ بات آپ نے سیکھی. کیا کہتے ہیں, نہیں بتا پائیں گے؟ بیان کریں, بولیں تو بتائیں. شاباش شاباش. چلیں سوچ رہے ہیں, آپ بتا دیں. جی چلیں, کچھ بچے شرماتے ہیں نا تھوڑے سے. جی آپ بتا دیں, کوئی بھی ایک بات سیکھی ہو. اتنا سارا سیکھ لیا, کچھ یاد نہیں آ رہا یا کچھ سیکھا نہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہاں کر دیں, کوئی مدد کر دیں. مدد کرنی اچھی بات ہوتی ہے نا. جی آپ بتا دیں. چلیں آپ نے یاد کر لیا, کچھ یاد سوچا ہو آپ نے, بتائیں. ان کو مائک دیں بھائی, ہے چلیں مائک لے لیں, پھر بھی لے لیں بھیا, مائک دے دیں بھیا, مائک دے دیں. جی حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ
عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی. ولادت ہوئی. کیا ہوئی؟ ولادت کہہ لیں. ٹھیک ہے, کیا ہوئی؟ ولادت. کیا بات ہے یار, انہوں نے تو سامنے والا بتا دیا ماشاءاللہ. اچھا ہے, یاد ہونا چاہیے. اور کوئی بتائیں, چلیں مائک ان تک پہنچائیں بھائی. جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں ملک شام کی طرف کے لیے فرمایا. کیا بات ہے بھائی, یاد ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ویڈیوز ہم تک شیئر کریں, انہوں نے جو ہمارے پروگرام سے باتیں سیکھی ہیں, جو باتیں سنی ہیں, جو یاد کی ہیں, وہ بات اگر آپ بھی سنانا چاہتے ہیں, آپ نے بہت کچھ زیادہ یاد کیا ہے, وہ آپ ہمیں سنانا چاہتے ہیں, تو اسکرین پہ جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس کے واٹس ایپ پہ جائیں, وہاں پر آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ کو وہ ویڈیو کس پروگرام میں چلوانی ہے اور کس پروگرام کے لیے آپ اس کو سینڈ کر رہے ہیں, آپ اس پروگرام کا نام بھی لکھ کر بھیج دیں, تو انشاءاللہ الکریم آپ کے بچوں کی ویڈیوز کو یا وائس کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین, آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام جس کا نام ہے ہمارے نبی آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے, زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے. رب نے ہے اونچا کیا, رب نے ہے اونچا کیا, ختم نبوت کا